اسلام کے آغاز پر ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، لیکن نہ تلواروں سے نہ لشکروں سے۔ یہ جنگ انفارمیشن کی تھی، ایک خاموش جنگ جہاں فیصلے میدان جنگ میں نہیں بلکہ رازوں اور خبروں کے ذریعے ہو رہے تھے۔ اور اس جنگ کے مرکز میں تھا مکہ کے دل میں چھپا ایک آدمی۔ ذرا تصور کریں، مدینہ میں ایک نئی کمزور مسلم ریاست قائم ہو چکی تھی۔ ہر طرف دشمن، مکہ، قبیلے اور عرب کی طاقتور فورسز، اور پھر بھی یہ چھوٹی سی ریاست اپنے کہیں زیادہ طاقتور دشمنوں کو بار بار چکر دے رہی تھی۔ سوال یہ تھا، کیسے؟ جواب صرف ایمان یا تلوار نہیں تھا، اصل قوت تھی انٹیلیجنس۔ ایسی خبریں جو سیدھا دشمن کے شہر مکہ سے آ رہی تھیں، اور یہ خبریں کسی عام آدمی سے نہیں بلکہ مکہ کے اندر ایک ہائی لیول ٹرسٹڈ شخص سے مل رہی تھیں۔ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر جھانکنا ہوگا۔ ان کے 4 اثر انداز چچا ہر ایک نئے اسلام کے لیے بالکل مختلف کردار رکھتا تھا۔ یہ خاندان پورے دور کا عکس تھا جہاں وفاداری ہی سب کچھ تھی۔ ایک طرف ابو لہب، کھلا دشمن، دوسری طرف ابو طالب، وفادار حفاظتی دیوار، پھر حضرت حمزہ، بے خوف مجاہد، اور پھر ایک اور شخص، امیر، ذہین اور خاموش، مکہ میں ہی رہنے والا عباس۔ عباس خاموش تھے، نہ دشمنی نہ حمایت، صرف خاموشی۔ لیکن یہ خاموشی کمزوری نہیں تھی، یہ ایک سوچی سمجھی ہوئی اسٹریٹجی تھی۔ وہ مکہ میں رہتے ہوئے سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سب کچھ یاد رکھ رہے تھے۔ ہجرت سے پہلے رات کے اندھیرے میں کچھ لوگ مکہ آئے نبی سے خفیہ بیعت کرنے۔ اس ملاقات میں نبی اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ عباس تھے، اور وہ صرف کھڑے نہیں تھے، وہ لوگوں کو پرکھ رہے تھے۔ عباس نے ان لوگوں سے کہا، میرے بھتیجے کی حفاظت کا مطلب پورے عرب سے دشمنی لینا ہے، کیا تم اس ذمہ داری کے لیے تیار ہو؟ یہ الفاظ صرف وارننگ نہیں تھے، یہ لائلٹی کا امتحان تھا۔ پھر آتا ہے بدر، اسلام اور کفر کا پہلا بڑا مقابلہ، اور یہیں پر یہ راز لگ بھگ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب حکم دیتے ہیں، بنو ہاشم کے کسی شخص کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ جنگ ختم ہوتی ہے اور اچانک سب دیکھتے ہیں عباس قید ہو چکے ہیں، دشمن کے لشکر کے ساتھ پکڑے گئے۔ سوال اٹھتا ہے، اگر وہ مسلم تھے تو یہاں کیا کر رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے لیے فدیہ کا حکم دیتے ہیں۔ جب عباس کے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں فدیہ نہیں دوں گا کیونکہ میں پہلے ہی مسلم ہوں۔ یہ ایک دھماکے جیسا انکشاف تھا۔ اب سچ سامنے آ چکا تھا۔ عباس شروع سے مسلم تھے، مکہ کے لشکر میں ان کی موجودگی غداری نہیں تھی، یہ ایک ڈیپ کور مشن تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فدیہ بھی لیا تاکہ ان کا کور قائم رہے۔ عباس واپس مکہ چلے گئے اور وہیں سے مسلم ریاست کی آنکھیں اور کان بن گئے۔ جنگ احد سے پہلے انہوں نے خفیہ خط بھیجا، لشکر کی تعداد، تیاری، ہر ڈیٹیل۔ آخرکار فتح مکہ کا دن آ گیا، راز ختم ہو گئے۔ عباس کھلے عام مسلمانوں کے ساتھ آ گئے، لیکن ان کا سب سے بڑا امتحان ابھی باقی تھا۔ حنین کی جنگ، تنگ وادی، اچانک حملہ، تیروں کی بارش، مسلم لشکر گھبرا کر پیچھے ہٹنے لگتا ہے، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابی میدان میں رہ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عباس کی طرف دیکھتے ہیں، ان کی آواز مشہور تھی، بلند، طاقتور۔ عباس پکارتے ہیں، ان کی آواز وادی میں گونج اٹھتی ہے، اور 12,000 سپاہی رک جاتے ہیں، پلٹ کر واپس حملہ کر دیتے ہیں۔ اس دن ایک جاسوس کی آواز تلوار بن گئی، جنگ جیت لی گئی۔ عباس مدینہ آ گئے، ایک بزرگ رہنما، ایک ریسپیکٹڈ ایڈوائزر۔ ان کی وفات پر مدینہ غم سے بھر گیا، لیکن ان کی اصلی وراثت ابھی آنی باقی تھی۔ 1 صدی بعد انہی کے خاندان نے اموی سلطنت گرا دی۔ عباس کے نسلوں نے عباسد خلافت قائم کی،
دارالحکومت بغداد بنا اور یہیں سے شروع ہوا اسلام کا سنہرا دور، سائنس، میڈیسن اور فلسفی۔ تو سوال یہ ہے، کیا تاریخ صرف تلواروں سے بنتی ہے، یا پھر کبھی کبھی ایک خاموش ہیرو اندھیروں میں کیے گئے فیصلے صدیوں کا رخ بدل دیتے ہیں؟